اسرار بندہ ہے۔ طالبان کے بارے میں تمام تر حقیقت ان کے بانی ملا محمد عمر کی شخصیت کی وجہ سے ہے۔ طالبان کی اس سپریم لیڈر کا نام سب سے پہلے افغانستان میں تاریخی بوتوں کو توڑنے کے واقعے کی وجہ سے سامنے آیا۔ پھر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کی انکار کی وجہ سے سامنے آیا تھا۔ اس وقت تک ملا محمد عمر ایک پراسرار شخصیت تھی، ان کی تصاویر نہیں تھی اور بہت کم لوگوں نے ہی ان کو براہ راست دیکھا تھا۔ ان کی حالت زندگی بھی کچھ واضح نہیں تھی۔ طالبان کی اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی وہ غائب ہوا اور اسامہ بن لادن کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مفرور بن گیا۔ امریکہ نے اس کے سر پر $10 ملین کی رقم رکھی تھی، لیکن وہ اس کے ہوا بھی نہیں پا سکا۔ ان کی طبی موت کی خبر بھی طالبان کی قیادت نے 2 سال تک خفیہ رکھا تھا، جو اندرونی اختلافات پر قابو پانے کے لیے ان کے نام سے بیانات جاری کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ ملا محمد عمر سے طالبان میں شدید عقیدت ہے، ایک طالبان کی ممبر کا کہنا تھا کہ ملا عمر وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہم ان کے نام، جذبے اور روح کے لیے لڑتے ہیں۔ بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ملا محمد عمر اور اسامہ بن لادن کی ہر ماہ ایک ملاقات ہوتی تھی، جس میں تقریباً 20 افراد شریک ہوتے تھے۔ یہ ملاقاتیں عموماً کوئٹہ اور افغانستان پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ہوتی تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ ملا محمد عمر اپنی سرگرمیاں پاکستان سے کرتے ہیں، اور 2015 میں افغان انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ ان کے قابل اعتماد ذرائع کے مطابق ملا عمر کی کراچی کے ایک اسپتال میں وفات ہو چکی ہے۔ اس وقت کی CIA کے ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تھا اور عموماً بلوچستان اور کراچی کے درمیان علاج کے لیے سفر کرتا تھا، لیکن ہم پاکستان میں کارروائی کرنے کے قابل نہیں تھے اور ہم پاکستانی حکام ISI کو اسے گرفتار کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ بیٹی ڈیم کے مطابق میں نے 5 سال ملا محمد عمر کی زندگی کے بارے میں جاننے میں لگائے، طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں سفر کیا، ان کے قریبی ساتھیوں سے ملاقاتیں کی اور درجنوں طالبان لیڈر، ان کے ساتھیوں اور امریکہ اور افغان حکام سے بات کی تو وہ سب الگ الگ بیانات دینے لگے۔ ان کے مطابق 1 دسمبر 2018 کو میری اس شخص سے بھی ملاقات ہوئی جس نے 12 سال تک ملا محمد عمر کی حفاظت کی۔ وہ ان کے ساتھ رہا اور وہ واحد شخص تھا جو ان کا بیرونی دنیا سے رابطے کا ذریعہ تھا۔ میری ملاقات کے وقت وہ افغان انٹیلیجنس کی حراست میں تھا اور میں واحد صحافی ہوں جس نے اس کا انٹرویو کیا۔ امریکہ اور تقریباً تمام لوگ غلط تھے۔ 2001 کے بعد ملا محمد عمر نے کبھی بھی پاکستان میں قدم نہیں رکھا، بلکہ اپنے آبائی علاقے میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ 8 سال تک ایک بڑے امریکی کیمپ جہاں ہزاروں فوجی موجود تھے ان سے چند میل کے فاصلے پر چھپا ہوا تھا، اور اس بات کی تصدیق افغان اور طالبان دونوں ذرائع نے کی ہے، اور یہ سپر پاور ممالک کی بڑے انٹیلیجنس کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ناظرین، امریکہ نے 2001 کے اکتوبر میں افغانستان پر چڑھائی کی اور دسمبر کی شروع میں طالبان کے آخری مضبوط مرکز قندھار کو بھی قبضہ کیا۔ امریکی فوج اور CIA کی مدد سے حامد کرزئی اقتدار میں آئے اور کئی طالبان نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ طالبان نے بذریعہ خطوط اور کچھ نے کوئٹہ میں مقیم حامد کرزئی کے بھائی کے ذریعے ایسا کیا۔ 5 دسمبر کو ملا محمد عمر نے قندھار کے ایک کاروباری شخصیت کے مکان میں طالبان کی قیادت کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں طالبان کی صوبہ زابل کے کمانڈر عبدالسلام بھی شریک تھا۔ انہوں نے بیٹی ڈیم کو بتایا کہ اس اجلاس سے پہلے تمام حاضرین کے گھر میں داخلے سے پہلے مکمل تلاشی لی گئی اور کچھ لوگوں سے راستے میں گاڑیاں تبدیل کرنے کو بھی کہا گیا تاکہ ملا محمد عمر کی قیامگاہ کو خفیہ رکھا جا سکے، کیونکہ امریکی فوج اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ افغانستان میں ملا محمد عمر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ملا محمد عمر اپنی ہتھیار گود میں لیے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حاضرین سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کمانڈر عبدالسلام کے مطابق زیادہ تر اراکین ہتھیار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ان میں سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے سب خاموش بیٹھے تھے۔ پھر کسی نے ہمت کر کے جواب دیا
کہ وہ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ملا محمد عمر انتہائی پرسکون تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اختیارات ملا عبید اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اور عملی طور پر خود کو شرکاء کے فیصلے سے بری کر دیا، اور اس کے ساتھ ایک خط پر دستخط کیے جس کے مطابق ملا عبید اللہ اس وقت طالبان کے وزیر دفاع اور ان کی قیادت کریں گے، اور ان کے ہر حکم پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس تحریر کا مطلب سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے روز ملا عبید اللہ قندھار کے شاہ ولی کوٹ ڈسٹرکٹ میں حامد کرزئی اور اس کے حامیوں سے ملاقات کی، اور وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا گیا جسے معاہدہ شاہ ولی کوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ملا عبید اللہ اور طالبان ہتھیار ڈال کر اپنے گھر واپس جانے یا حکومت میں شریک ہونے پر راضی ہوئے۔ عملی طور پر طالبان نے اپنی تنظیم کے تحلیل کا اعلان کیا، اور حامد کرزئی نے بھی اگلے دن میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ افغانستان کے دشمن ہے، لیکن طالبان اس زمین کے بیٹھے ہیں اور انہیں عام معافی دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن امریکہ اس سے متفق نہیں تھا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ طالبان ایک خطرہ ہے، اور ملا عمر اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے حامد کرزئی کو مجبور کیا کہ طالبان اور ملا محمد عمر کے لیے عام معافی منسوخ کی جائے۔ دوسری طرف امریکیوں نے حامد کرزئی کے طالبان سے امن کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ان کے منتخب شدہ گورنر، جو طالبان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا تھا، ان کے جگہ سخت طالبان مخالف آغا شیرازی کو گورنر مقرر کیا، اور اس کے آدمیوں نے پوری طور پر طالبان کو گرفتار کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ چونکہ سب سے بڑا شکار ملا محمد عمر تھا، اس لیے امریکی فوج اور شیرازی کے لوگوں نے قندھار اور ہلمند میں بے تحاشا چھاپے مار کر، لیکن وہ ملا محمد عمر کو اس اجلاس میں اپنی اختیار چھوڑنے کے بعد قندھار کی گلیوں سے غائب ہو چکے تھے۔ ناظرین، بیٹے ڈیم کے مطابق دسمبر 2018 میں 2 سالوں کی کوششوں کے بعد میں ایک شخص عبدالجبار عمری سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جبار عمری وہ شخص ہے جو ملا محمد عمر کے غائب ہونے سے ان کے وفات یعنی 2013 تک بطور محافظ ان کے ساتھ رہا۔ وہ 2017 سے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی حراست میں تھا۔ جبار عمری سے انٹرویو اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ملا محمد عمر 2001 کے بعد کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہے، بلکہ اپنی باقی زندگی افغانستان کے دور دراز پہاڑی صوبہ زابل کے 2 گاؤں میں گزار دی۔ ملا محمد عمر کے قریبی دوست اور طالبان کے سابق وزیر خزانہ معتصم کے مطابق دسمبر 2001 میں ملا محمد عمر نے اپنے اہل خانہ کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ معتصم نے ملا محمد عمر کے 4 میں سے 1 بیوی اور ان کے بچوں کو پاکستان منتقل کیا اور ان کی رہائش کے انتظامات کرا دیے، لیکن اس کے بعد ان کا ملا محمد عمر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ملا عمر کی بیوی نے بھی شوہر سے دوبارہ ملاقات نہیں کی۔ دوسری طرف جبار عمری نے کہا کہ ملا عبید اللہ نے ان کے ساتھ ملا محمد عمر کے محفوظ مقام پر قرار کرنے کے انتظامات کے لیے رابطہ کیا۔ جبار عمری طالبان دور حکومت میں شمالی افغانستان کا گورنر رہ چکا تھا، لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ زابل کے ہوتک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ملا محمد عمر کے والد اور دادا زابل میں رہے تھے، اور وہ بھی ہوتک قبیلے کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ملا عمر کی زندگی قندھار اور اروزگان میں گزری تھی، اس لیے ان کو کسی مقامی شخصیت کی مدد کی ضرورت تھی۔ قیادت ملا عبید اللہ کے حوالہ کرنے کے بعد تقریباً 2 دنوں تک ملا محمد عمر قندھار میں رہے، لیکن 7 دسمبر کو جب امریکہ نے سرعام حامد کرزئی کے عام معافی کو مسترد کیا تو ملا عمر قندھار سے نکل گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس دن تقریباً دوپہر کو قندھار میں کابل سڑک کے قریب ایک فیکٹری سے 2 گاڑیاں نکلی۔ اس قافلے میں ایک لینڈ کروزر جس میں جبار عمری بیٹھا تھا، اور دوسری سفید ٹویٹا جس میں ملا محمد عمر 2 افراد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جبار عمری نے ان 2 افراد کے نام بتانے سے انکار کیا۔
قندھار سے 125 میل شمال مشرق میں واقع زابل ایک اچھی پناہ گاہ تھی۔ وہاں طالبان حکومت کے خاتمے کے باوجود طالبان کے وفادار قبائلی مشران کا قبضہ